ورلڈ نیوز سننے اور دیکھنے والے سامعین دوستوں کو السلام علیکم۔ تو چلے دوستوں، آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں کچھ عجیب کشمیر کی کہانی۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو بیل آئیکن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی سے آپ دیکھ سکیں۔ 14-15 اگست 1947 جب انڈیا اور پاکستان وجود میں آئے، اس وقت کشمیر خود مختار ایک شاہی ریاست تھی اور کشمیر کے پاس انڈیا پاکستان میں سے ایک ملک میں الحاق کرنے کا آپشن موجود تھا۔ کشمیر میں اکثریت مسلمان تھی جبکہ وہاں کا حکمران ہندو راجہ ہرین سنگھ تھا۔ پاکستان اپنی طرف سے پوری زور لگا رہا تھا کہ خود کو پاکستان میں ضم کر دے یا کم سے کم پاکستان کے ساتھ الحاق کر لے، اور دوسری طرف بھارت اپنی انہی کوششوں میں سرگرم تھا، جبکہ کشمیری عوام جن کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی وہ پاکستان کے ساتھ نہ صحیح بھارت کے ساتھ الحاق کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ کہانی تب مشکوک ہوئی جب کشمیری عوام نے راجہ ہرین سنگھ کے چھکاؤ بھارت کی طرف جھکتا ہوا دیکھا اور کشمیری مسلم اکثریت میں بغاوت میں سر اٹھا دیا۔ مسلمان اکثریت نے راجہ ہرین سنگھ کے سامنے اپنی مطلب بات رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ ہندوستان کا بٹوارا مذہب اور دو قومیں نظریہ کی بنیاد ہوئی ہے، الحاقی کرنی ہے تو پاکستان کے ساتھ کرو، کیونکہ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور راجہ ہرین سنگھ کیونکہ ہندو تھا اس لیے پاکستان کے ساتھ الحاق کے سخت خلاف تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اپنا اقتدار بھی عزیز تھا، اس لیے اسے وہ ملک عزیز تھا جو اس کی اقتدار کی تاحیات ضمانت دیتا، اور اسی ہی صورتحال میں ایک ہندو کے لیے ایک ہندو ہی بہتر انتخاب تھا۔ بھارت کی طرف سے راجہ ہرین سنگھ کے اوپر بہت دباؤ بھی ڈالا گیا کہ وہ بھارت کے ساتھ الحاق کر لے، چنانچہ جب اس نے دیکھا مسلمان بغاوت نہ کر لے بھارت کے ساتھ، ان شرائطوں پر بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ بھارت کا ریاست کشمیر میں ایک اختیار ان دستاویز میں موجود شقوں کے مطابق ہو گیا۔ بھارت پارلیمنٹ کو کشمیر میں صرف ان معاملات میں قانون سازی کا اختیار ہوگا جو 1935 ایکٹ کے شیڈول میں درج ہیں۔ 1935 ایکٹ میں بھارت ایکٹ آزادی 1947 میں کسی ترمیم کے زیر اس الحاق میں درج شرائط میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ بھارت پارلیمنٹ ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی جس کے ذریعے جموں کشمیر میں جبراً زمین حاصل کیا جائے، اور اگر بھارت کو اپنی کام کے لیے زمین ضرورت پڑی تو وہ زمین ریاست کشمیر ان کو حاصل کر کے دے گی، ان شرائط پر جو حقامی طور پر طے پائیں گی۔ اس معاہدے کی کوئی شک مجھے اس کا پابند نہیں کر سکتی کہ میں بھارت کا بننے والے آئین کو منظور کر لوں، اور نہ ہی مستقبل آئین قبول کرنے یا نہ کرنے کی میرے اختیار پر کوئی پابندی عائد ہوتی ہے۔ اس معاہدے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس ریاست میں اور اس کے ریاست کشمیر پر میرا اقتدار اور استحقاق جو مجھے بحیثیت حکمران ریاست حاصل ہے کم نہیں ہوگی، نہ ہی ان قوانین کی تنقید جو اس وقت نافذ العمل ہے۔ یہ ہے وہ مضبوط الحاق جو راجہ ہرین سنگھ بھارت کے ساتھ کیا، جس کے نتیجے میں بھارت نے کشمیر میں داخل کی اور پاک بھارت کا آغاز ہوا۔ بھارتی فوج کشمیر پر مسلط ہوتے ہی کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا اور انہوں کے گھروں کو بھی آگ لگانا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا اور کشمیریوں کے ساتھ پاک فوج اور کچھ قبائلیوں نے بھی حصہ لے لیا۔ جنگ کی صورتحال خطرناک حد میں داخل ہو چکی تھی۔ پھر اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروائی، تب تک پاکستان نے کشمیر کا 38% فتح کر لیا جو آج الحمدللہ پاکستان کے پاس ہے۔ اندازہ کرے پاکستان نے اس وقت اپنے سے 2 برابر ملک بھارت سے لڑ کر
کشمیر کا 38% اپنے نام کر دیا جب پاکستان کی عمر صرف 2 مہینے 10 دن تھی۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی راجہ ہری سنگھ کے ساتھ کیے ہوئے اس تمام الحاق دھچیاں اڑا کر وہاں پر قابض ہو چکا ہے۔ آرٹیکل 370 کو سمجھنے کے لیے اب ہمیں 1949 میں جانا پڑے گا۔ 1949 بھارت کی کشمیر کے ساتھ جب بھارتی آئین بنایا جا رہا تھا، کشمیر کی حیثیت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ بھارت نے اس مسئلے کا حل نکالا کہ کشمیر کی اس حیثیت کو آئین کے حصے میں ڈال دیا جائے جو عارضی انتقال اور خصوصی معاملات سے متعلق ہے۔ اس کے لیے بھارتی آئین میں نیا آرٹیکل شامل کیا گیا جس کا نام 370 تھا۔ اس آرٹیکل 370 کے مطابق بھارت کے آئین میں جو کچھ بھی لکھا ہو ریاست کشمیر کے ضمن میں پارلیمنٹ کو قانون کی سازشی کا صرف ان معاملات تک محدود ہے جو کشمیری حکومت کے مشورے سے صدر جمہوریہ طے کریں گے۔ جو دستاویز علاقے سے مطابقت رکھتے ہیں ان کا تعین صدر ہی کریں گے اور بھارتی آئین کے کون سے حصے کشمیر میں لاگو ہوں گے اس کا تعین بھی صدر ہی کریں گے، بشرطیکہ کشمیری حکومت کی کسی منظوری ہونے کے بعد۔ اس آرٹیکل میں صدر کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ جب چاہے اس آرٹیکل کو ختم کر دے، لیکن صدر یہ اختیار صرف اسے اس صورتحال میں استعمال کرے گا جب کشمیری حکومت اسے منظور کرے گی۔ یہ تھا آرٹیکل 370 جو تفصیل سے آپ کے گوش گواز کیا گیا۔ آرٹیکل 35A۔ اب آرٹیکل 35A کو سمجھنے کے لیے 1953 میں جانا پڑے گا۔ 1953 اس وقت خود مختار حکمران شیخ محمد عبداللہ کی غیر آئینی معزولی کے بعد بھارتی وزیر اعظم جواہر لال کی سفارت پر صدارتی حکم نامے کے ذریعے آئین میں دفعہ 35A جس کے مطابق بھارتی وفاق میں کشمیر کو واضح طور پر ایک الگ ریاست دی گئی۔ آرٹیکل 370 کی ہی ایک مضبوط اور مکمل قانونی شکل ہے، بس فرق یہ ہے کہ 1949 میں بھارتی آئین میں